الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دینی ایمانی قرابت دارو، آج ایک اہم دینی اہمیت طلب معاملے پر سب کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ موبائل پر، ای میل میں یا الیکٹرانک ریسورسز سے، ایپلیکیشن سے اور اس قسم کی دیگر تمام صورتوں سے جو پیغامات، تحریرات ایک دوسرے کے ساتھ تبادلے میں بھیجی جا رہی ہیں، ان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھنا تقریباً ترک ہو گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کی جگہ اے او اے یا اے او کے یا کوئی اس قسم کے ایبریویشن لکھنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہرگز سلام نہیں ہے، اور نہ اسلامی آداب میں اس کو تحیہ کہا جا سکتا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو ملنے پہ جو تحیہ کے آداب اور اسلوب مکالمہ اور اسلوب مواجہہ ہے، ایک دوسرے سے متوجہ ہونے کی یا متوجہ کرنے کی جو صورت ہے، اس میں جس تحیہ اسلامی اور تحیہ شرعی کی تعلیم فرمائی گئی ہے وہ اے او اے نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کسی کو مخاطب کریں، باقاعدہ پورا سلام لکھیں، پورا سلام کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حقوق لغہ کے ذیل میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل رواج ہو گیا ہے چھوٹوں بڑوں میں کہ وہ پیغام کو انگریزی کے حروف میں لکھ کر بھیجتے ہیں۔ یہ اردو زبان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ کیا اردو کے اپنے حروف نہیں ہیں؟ اردو کا اپنا رسم الخط نہیں ہے؟ اردو لکھنے کا ایک اپنا انداز تحریر و کتابت نہیں ہے؟ زبان اس وقت اپنی شناخت کھونے لگتی ہے جب دیگر ادھاری زبانوں سے اور ان زبانوں کے ساتھ جن سے ہماری ثقافت کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے دین کا، ہمارے اعتقاد کا، ہمارے ملک کا، ہماری ملت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان زبانوں میں آپ اپنی زبان کو جب مدغم کرنے کی کوشش کریں گے تو رفتہ رفتہ آپ کی یہ زبان اپنی حیثیت کھوتی چلی جائے گی۔ آپ غور کریں ترکی زبان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی زبان پہلے عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، پھر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس عروج کے دور کو انتہا پہ پہنچانے کے بعد بھی دشمنوں کی چالیں نہ تھمیں اور انہوں نے ترکی زبان کو انگریزی رسم الخط میں تبدیل کروا دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری زبان کا جو رسم الخط ہے وہ بہت حسین ہے،
وہ قرآن سے ملتا جلتا ہے، وہ اپنی ایک خاص منفرد حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایک اپنا تشخص ہے، اور وہ ہمارا اپنا ہے تشخص ہے، اور وہ ہماری اپنی تہذیب ہے. اس کو کیوں آپ لوگ فراموش کر رہے ہیں؟ جی ہم پڑھ نہیں سکتے. اچھا، آپ برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے؟ آپ کے دادا دادی نانا نانی کوئی کسی باہر کے خطے سے آئے تھے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے؟ ایسا نہ کیجئے. اپنی لغت کی، اپنی زبان کی، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی شناخت کی قدر و قیمت کو جانیے. میں انگلش بولنے، انگلش لکھنے، انگلش سمجھنے کا مخالف نہیں ہوں. انگلش بولنی ہے تو آپ نے انگلش لکھنی ہے تو انگلش لکھیے نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پیغام تو اردو کا لکھ رہے ہیں اور لکھ اس کو انگریزی کے الفابیٹس میں رہے ہیں؟ یہ تو کہیں کا پروٹوکول نہیں ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. میں نے ایک عرصے سے یہ تحریک شروع کی ہوئی ہے، تو آپ سب احباب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس پہ توجہ دیجیے اور اپنی زبان کے تشخص کو بچانے کے لیے کوشش کیجیے. آخری تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اسم جلیل و کریم و نورانی جب لکھیں تو اس پر صاد نہ ڈالا کریں، پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں، اور صلعم بھی نہ لکھا کریں. یہ اس قسم کے مخففات جو ہیں یہ دور ملوکیت کا حصہ ہیں، اور انہوں نے ان امتیازات شرعیہ میں اپنا ملوکی اور آمرانہ دخل کر کے اس ادب شرعی کو انہوں نے ذہنوں، دلوں اور رسوم، عادات اور طرق سے مٹا دیا. تو علماء نے اس پہ بڑی وعید بھی لکھی ہے، اور یہ بڑی بے ادبی ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پورا لکھیں. اور یہ بھی نہ کیا کیجئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نامکمل ہے، آدھا ہے، اور حضور کو پسندیدہ نہیں ہے. تو جب بھی درود شریف لکھیں پورا درود شریف لکھیں، حضور کے نام کے آداب کا خیال رکھیں، حضور کے اسم جلیل کی عظمت کا خیال رکھیں. آج کی جو بات تھی وہ یہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اہل دل، اہل عقل، اہل علم میری اس بات پہ توجہ فرمائیں گے، اور بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، اور بڑوں کو، جوانوں کو اس پر متوجہ کریں گے. سلامت رہیے، جیتے رہیے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ، تقوی کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے قریب ہوتے ہوئے، شیطان سے دور اور لا تعلق ہوتے ہوئے، رزق کی فراوانی، صحت کی دستیابی، اللہ کی پناہ میں، شیطان سے نفرت کرتے ہوئے، گناہوں سے، بدیوں سے نفرت کرتے ہوئے، نبی کریم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے سلامت رہیں، با کرامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ.